أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایک ایسا حکم ربانی ہے جس کا حکم سابقہ شریعتوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن حکیم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، پھر ان کے صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان تمام انبیاء کی جانب یہ وحی کی کہ تم نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کیے رکھو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب ہمارے ہی عبادت گزار بندے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی والدہ ماجدہ کی گود میں قوت گویائی عطا فرمائی تو انہوں نے کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب نبوت عطا فرمائی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا، جہاں کہیں بھی ہوں برکت والا بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور مجھے نماز کی وصیت کی ہے اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ میں یہ کام کرتا رہوں، کب تک؟ مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک میں دنیا میں زندہ موجود ہوں۔ تیسرا مقام قرآن حکیم کا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حکم بنو اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا اور یہی حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پھر ان ارکان خمسہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو اور گواہی سچے دل سے دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر الکون ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا تنہا و یکتا ہے، لہذا ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے، اللہ رب العالمین کے قانون اور نظام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ عبادت اللہ رب العالمین کی اور طریقہ عبادت وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ گواہی دو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آسمان سے وحی آتی ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آپ ہمیں بتائیں گے کہ عبادت کون کون سے کام ہیں اور جو کام عبادت کے زمرے میں داخل اور شامل ہیں انہیں تم نے کیسے کرنا ہے، تمہیں کر کے دکھائیں گے بھی۔
آپ رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، راستہ بتانے والے بھی ہیں اور راستے پر چل کر دکھانے والے بھی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کے ارکان خمسہ میں سے دوسرا رکن یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، والحج، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وفی روایت من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی قرآن و حدیث کے نصوص میں غور و فکر کرنے کے بعد انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لم يفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زکوٰۃ اس لیے فرض قرار دی ہے تاکہ وہ تمہارے اموال کو پاک صاف کر دے۔ کیا معنی؟ کہ مال میں فقراء، مساکین، غرباء، یتامى، بیوگان کا حق شامل رہتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق مستحقین زکوٰۃ کا یہ حق مال سے نکال دیا جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو چونکہ مال میں غرباء کا، فقراء کا، مساکین، یتامى، بیوگان، مستحقین زکوٰۃ کا حق شامل رہتا ہے، لہذا باقی مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ الحفیظ والامان۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ لم يفرض الزکاة الا لیطیب ما بقی من اموالکم، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زکوٰۃ اس لیے فرض قرار دی ہے تاکہ وہ تمہارے باقی ماندہ اموال کو پاک صاف کر دے۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اسے اپنے اوپر بوجھ مت سمجھنا۔ 100 میں سے 97.5 تمہارا ہے، 2.5 2.5% تم نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ گستاخی تو یہودیوں نے کی تھی، یہ گستاخی تو یہودیوں نے کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا، اور جب ایک یہودی نے یہ کہا تھا تب وہاں پر کوئی نہ تھا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس بدبخت یہودی ملعون نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، تم مال خرچ کرو، تم صدقہ دو، تم خیرات دو، تو یہ اس لیے کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے پاس کچھ نہیں اور سارے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ جاتے ہیں اور ان کی غیرت جوش مارتی ہے اور اس یہودی کے منہ پہ زوردار تھپڑ نصیب کرتے ہیں۔ یہودی آ جاتا ہے منہ بزور کے معصوم مظلوم بن کے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ منافق تھا، لگا قسمیں اٹھانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں۔ ابو بکر گواہ لاؤ، کوئی گواہ نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان معلی سے قرآن نازل کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ البتہ تحقیق اللہ رب العالمین نے سن لیا قول ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے متعلق گستاخی کرتے ہوئے، بد زبانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بلا شک و شبہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ نے گواہی دی۔ تو یہ عقیدہ تو یہودیوں کا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو ہمارے اموال کا احتیاج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے
لوگوں میں سے کچھ کو مالدار رکھا ہے اور کچھ کو غریب رکھا ہے، لیکن جو امیر ہیں انہیں حکم دیا کہ مت بھولنا اس بات کو کہ آج جو خزانے تمہارے پاس ہیں، جو مال تمہارے پاس ہے، جتنا بھی تمہارا بینک بیلنس ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا عطا کردہ ہے، لہذا تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، فقراء کا، بیوگان کا، مستحقین زکوٰۃ کا حق ہے، تم نے یہ حق ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بھی حق ادا ہوگا کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے۔ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو گے، اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے۔ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ کے بندوں کا جو حق تمہارے اوپر ہے وہ حق بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے، ہم نے جمع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم نے مال کمایا ہے، جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو جتنا بھی باقی مال ہے، خواہ وہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، وہ سارا ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، طیب ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں زکوٰۃ ادا کرتے تو چونکہ مال میں مستحقین زکوٰۃ کا حق شامل رہے گا، لہذا باقی ماندہ مال کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ پھر حرام کھائیں گے، حرام کھلائیں گے، اور حرام کھانے والا، حرام کھلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ اے پیارے پیغمبر، آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وصول کیجیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اس سے انہیں طہارت حاصل ہو جائے گی، وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، وصل علیہم، اور انہیں آپ کی دعائیں بھی حاصل ہو جائیں گی، انہیں آپ کی دعائیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ طہارت اور پاکیزگی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ مال کی طہارت ہے، مال کی پاکیزگی ہے کہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فطری بات ہے، ہر انسان کے اندر مال کی شدید محبت رکھ دی گئی، بلکہ قرآن مجید میں تو ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر یہ بات بیان کی ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کی محبت میں لشدید، البتہ بہت ہی سخت ثابت ہوا ہے، نہیں دینا چاہتا۔ وہ کہتا ہے میرا مال ہے، میں نے کمایا، میں کیوں دوں کسی کو؟ لیکن مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی اور اس پر دل کی گہرائیوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مال کی شدید محبت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، انسان تکبر کرتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے، اور بھی اخلاق رذیلہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان، ایک مسلمان اللہ رب العالمین کا حکم مانتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے بعد بھی صدقات اور خیرات اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، تو اس کے اندر اچھی اچھی صفات اور اچھے اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احساس کرنا، ہمدردی، اخوت، محبت، ایثار، قربانی، یہ اچھی اچھی صفات اور جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مال کی بھی طہارت ہو گئی، اخلاق کی بھی طہارت ہو گئی، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، گناہوں کی بھی طہارت ہو جاتی ہے۔ کہ جب ایک انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یقیناً زکوٰۃ ادا کرنا ایک نیکی ہے۔ جب انسان یہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، بلا شک و شبہ حسنات سیئات کو مٹا ڈالتے ہیں، دھو ڈالتے ہیں۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے اضافہ اور بڑھوتری۔ مت یہ سمجھیے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، مت یہ سمجھیے،
20 لاکھ میں سے 2 لاکھ دے دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ 18 لاکھ. 2 لاکھ کم ہو گیا. یہ کم ہوتا ہوا ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کو اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے، گارنٹی دی ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہیں ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا چڑھا کر میں دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، مہار زدہ، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، مجھے بڑی پسند ہے. جس طرح آج کے دور میں لگژری گاڑیاں ہیں، اس دور میں بہترین عرب کا قیمتی سرمایہ اونٹ، سرخ اونٹ تصور کیا جاتا تھا. یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہے، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، بڑا عمدہ، قیمتی، قبول فرما لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے لیا اور خوشخبری سنائی. لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ. اے میرے صحابی خوش ہو جاؤ، آج تم نے ایک اونٹ دیا ہے، اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں 700 مہار زدہ اونٹنی عطا کرے گا، اور باقاعدہ اس کا وزن کیا جائے گا تمہارے ترازو میں، نیکیوں والے پلڑے میں، اور اس کے برابر اللہ رب العالمین تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اضافہ ہوتا ہے. کبھی کبھار ظاہری اعتبار سے ہو جاتا ہے، کاروبار میں خوب ترقی ہوتی ہے، کاروبار خوب پروان چڑھتا ہے، پہلے کم پروفٹ آ رہا تھا، اب اللہ تبارک و تعالی اسے 4 چاند لگا دیتا ہے. اور بس اوقات معنوی اضافہ ہوتا ہے، ظاہری بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو توفیق دیتا ہے نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کی. مثال کے طور پر کہیں پر مسجد بن رہی ہے، مدرسہ ہے، علماء ہے، مشائخ ہے، طلباء ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کی مالی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے. یہ وہاں پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اور جب یہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آخرت میں جنت میں اکاؤنٹ کھول دیتا ہے. مر گیا لیکن زندگی میں کسی ایسی جگہ پر خرچ کر گیا جس طرح کی مسجد ہے، جب تک یہ مسجدیں آباد رہیں گی، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا رہے گا، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی رہیں گی، تو جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اس کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیتے رہے ہیں، لیتے رہیں گے، اگرچہ کہ انہیں موت آ جائے گی، فوت ہو جائیں گے، دنیا فانی سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی موت کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے، صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بینک میں 40 لاکھ رکھوایا ہے، اس پر ہمیں ماہانہ سود اگر آ رہا ہے جتنا بھی آتا ہے تو یہاں پر تو مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم 40 لاکھ میں سے 5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، پیچھے 35 رہ گیا. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، کم کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور جو صدقات، خیرات ہیں، زکات ہیں، جو تم اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین اسے پروان چڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال اس دانے کی ہے جسے زمین میں بویا جائے. كمثل حبة انبتت 7 سنابل، اس سے 7 کمپلیں پھوٹتی ہیں، ہر کمپل میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایسے ہی فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، 700 سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ 1 روپے میں 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ دیا جائے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں 1 روپے میں 100 آنے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر آنے کے بدلے ہمیں اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. جس طرح کے اس دور میں درہم تھے، دینار تھے، آج کے دور میں روپیہ پیسہ ہے، اور روپیہ پیسہ جو ہے یہ سونے چاندی کے قائم مقام ہے، سونے چاندی کے قائم مقام ہے. یہی وجہ ہے
کہ صرف زکات سونے چاندی کے اوپر نہیں ہے بلکہ نقدی کے اوپر، کیش اماؤنٹ آپ کے پاس جتنی بھی پڑی ہوئی ہے اس پر سال گزر جاتا ہے، فاضل بچت کے طور پر آپ کے پاس پڑی رہتی ہے، اور وہ چاندی یا سونے کی جو نصاب ہے اس کی قیمت کے مساوی ہے، برابر ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو زکات دینی پڑے گی۔ 100 میں سے 97.5 آپ کا، صرف 2.5% آپ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کس قدر غفور الرحیم ہے، کس قدر کریم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، لطیف بعبادہ ہے، غفور الودود ہے، شاکر علیم ہے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يتصدق احد بتمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا۔ دیکھو اگر تم اللہ کی راہ میں حلال طیب اور پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور ہی کیوں نہ خرچ کرو۔ کھجور کیا ہوتی ہے؟ آپ کھا لیں تو شاید آپ کی بھوک نہ مٹے۔ کیا ہوتی ہے کھجور؟ چھوٹی سی کھجور۔ فرمایا یہ ایک کھجور بھی یا اس جتنی چیز بھی اگر تم اللہ کی راہ میں حلال طیب پاکیزہ مال میں سے دو، اخلاص کے ساتھ، نیت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو۔ لا يتصدق احد بتمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا، اور اللہ رب العالمین تو طیب اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ الا اخذها بیمینہ، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کے اچھے اچھے پیارے پیارے صفاتی نام ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لائق ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں تو یہاں تک بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے شایع ہے، نہ عقل کے گھوڑے دوڑانے، نہ اس کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر روح ہے، آج تک سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن وہ انسانی جسم کے اندر موجود روح کی حقیقت کو 1% بھی نہیں پہنچ پائی۔ اس کا جواب وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لیتا ہے جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے۔ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَقَلُوصًا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح تم اپنے گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو یا اپنی اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو، جوان کرتے ہو، پروان چڑھاتے ہو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی، تم نے تو اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کی تھی لیکن اللہ رب العالمین اسے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، کبھی نہ کم ہونے والے خزانے ہیں۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین بڑا ہی قدردان اور مہربان ہے، بڑا ہی قدردان اور مہربان ہے۔ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَقَلُوصًا، جس طرح تم اپنے گھوڑی کے بچے کو یا اونٹنی کے بچے کو پالتے رہتے ہو، بڑا کرتے ہو، پروان چڑھاتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ایک کھجور کو بڑھاتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے، حتی تکون مثل الجبل یا اعظم، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا، مال، فلم یؤدی زکاتہ، مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکات اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، اسے چاہیے کہ وہ زکات دے، ہر سال اپنے مال کی زکات دے، لیکن وہ نہیں دیتا، یا دیتا ہے تو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں دیتا، اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ہر انسان مسلمان مومن اللہ کے حکم کے مطابق زکات دے تو معاشرے سے غربت اور گداگری ختم ہو جائے، فقر و فاقے کا خاتمہ ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی سے بہتر نظام بنانے والا کوئی نہیں ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو نظام اور قانون وہ معاشیات کا ہو، اکنامک کا ہو، یا معاشرت کا ہو، یا سیاست کا ہو، یا حکومت کا ہو، کوئی بھی میدان، کوئی بھی نظام، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے بہتر رہنمائی دینے والا ہمیں کوئی نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے، اس کو چاہیے زکوٰۃ دے، لیکن وہ نہیں دیتا زکوٰۃ، فلم یؤدی زکوٰۃ، وہ کیا ہوگا؟ خیر صلی اللہ، کوئی بات نہیں۔ اور جب اسے بتایا جائے، ڈرایا جائے، تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، دیکھی جائے گی، نہیں، پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا کیا ملے گی؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو سزا یہ ہے، مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ، اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، اور یہ دونوں علامتیں سانپ کے شدید زہریلا ہونے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گنجا ہوگا، زہریلا ہونے کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ 2 نقطے ہوں گے، اور یہ دونوں علامتیں اس بات کی ہیں کہ یہ سانپ بڑا ہی خطرناک ہے، اس کے زہر کی معمولی سی پچکاری انسان کی موت کے لیے کافی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکن وہاں پر تو موت بھی نہیں آئے گی، قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مینڈے کی صورت میں لے کر آئے گا موت کو، اور حکم دیا جائے گا اسے ذبح کر دینے کا، جنت اور دوزخ کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ گنجا سانپ کیا کرے گا؟ یطوقہ یوم القیامت، اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، جس طرح کے ہار، عورت اپنے گلے میں ہار پہنتی ہے نا تو اسے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کے گلے کا لازمی جزو اور حصہ بنا دیا جائے گا اس گنجے سانپ کو۔ یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذ بلہزمتین، پھر وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر ڈسے گا، کاٹے گا، اسے تکلیف پہنچائے گا، یہ بھاگے گا، اس سے جان چھڑانا چاہے گا۔ آج آپ سوچئے دنیا میں آپ سو رہے ہو، بڑے آرام سے مزے کی نیند سو رہے ہو، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، بہترین پردے لٹک رہے ہیں، ہر چیز، ایک کمرے پر آپ نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے گھر بنایا ہے، تو پورے گھر پہ پتہ نہیں کتنا کروڑ لگایا آپ نے، ایک کمرے میں آپ نے 1 کروڑ لگا دیا، ہر چیز موجود ہے، محل ہے، اچانک کہیں سے کوئی سانپ آ جاتا ہے، آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہو، آپ بھاگتے ہو، چیختے چلاتے ہو کہ سانپ کو مجھ سے دور کرو، کہیں یہ سانپ مجھے ڈس نہ لے، میری موت واقع نہ ہو جائے۔ ہے حقیقت کے نہیں؟ حقیقت ہے، انسان بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، سانپ کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، فطری بات ہے۔ الحفیظ والامان، ایک شخص سرکس میں کرتب دکھا رہا ہے، اس نے بلیک کوبرا کو اپنی گردن میں لپیٹا، اس نے اسے ایسے مضبوطی کے ساتھ شکنجا کسا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے انسان کو کس نے کہا ہے؟ اور جو کرتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بھی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ مت وہ یہ سمجھے کہ آج اگر ہم مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق باوجود اس کے کہ چھاتی پھلا کے سینہ چوڑا کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ توحید و سنت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ نماز قائم کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، تو مت وہ یہ سمجھے کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کے حق میں بہتر ہے۔ نہیں، بہتر نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ان کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، ہار بنا کے پہنا دیا جائے گا ان کے گلے میں، اور وہ اس کی باچھیں پکڑ کے ڈسے گا، یہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ تو پھر اسے کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں جانتا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، تیرا وہی خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں سمیٹ کر رکھتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔
پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن تطعه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جسے اونٹ دیے، گائے دی یا بکریاں دی اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، آج کے اس ماڈرن جدید دور میں اس کے گاڑیوں کے شو روم ہیں، اس کے ٹاؤن ہیں، سوسائٹیاں ہیں، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے لیکن نہیں دیتا زکوٰۃ، یا دیتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق تھوڑی سی معمولی سی دے کے سمجھتا ہے بس میں نے زکوٰۃ دے دی خیر صلی اللہ۔ فرمایا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن یہ سارے جانور ان سے کہیں بڑی جسامت اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا کر دے گا، بڑے بڑے جسموں والے جانور کیا کریں گے؟ اسے اپنے قدموں تلے رونتے پھریں گے، کچلتے پھریں گے۔ پہلا جانور اسے اپنے قدموں تلے کچلنا شروع ہوگا، پیچھے تک جتنے جانور تھے یہ سارے تعداد مکمل کریں گے اسے اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے، اور جب آخری جانور آگے گزر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ان کے رخ اس کی طرف پھیر دے گا۔ العیاذ باللہ، ہے نا ذلت اور رسوائی۔ تو دنیا کی محدود زندگی میں جو عن قریب ختم ہو جانے والی ہے، کیوں انسان اللہ کا نافرمان اور اللہ کا باغی بنے؟ لہذا اے اللہ کے بندو، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسے قبول کرو، اپنے اپنے مال کا جائزہ لو، اپنے اپنے مال کا جائزہ لو۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق علماء کے پاس آئیے اور ان سے پوچھئے، انہیں بتائیے آپ کی اتنی پراپرٹی ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء و مشائخ سے رہنمائی لینے کے بعد جتنی بھی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے ان لوگوں کو دیجئے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو دنیا میں سونا چاندی دیا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن وہ نہیں دیتے زکوٰۃ، نہیں دیتے زکوٰۃ۔ تولا نہیں، کلو کے حساب سے ان کے پاس سونا ہے، کلو کے حساب سے ان کے پاس سونا ہے، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے لیکن چھپا کے رکھتے ہیں، نہ اپنے کام آتا ہے نہ اپنی زندگی میں اللہ کے بندوں کو دے کر کسی اور کا فائدہ کرتے ہیں۔ مر جائیں گے لیکن کسی کو نہیں دیتے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ ما من صاحب ذهب ولا فضة، جسے اللہ رب العالمین نے سونا چاندی کا مالک بنایا، لا يؤدي منها حقها، اور اس نے اس کا حق ادا نہ کیا، الا اذا كان يوم القيامة، تو قیامت کے دن صفحت له صفائح من نار، اس کے سونے چاندی کو لوہے کی تختیوں میں تبدیل کر کے جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوہے کی تختیوں میں تبدیل کر کے جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ جب وہ اچھی طرح گرم ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا؟ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَبَاهُهُ، اس کی پیشانی کو، اس کی بغلوں کو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا لوہے کی تختیوں کے ساتھ۔ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، وہاں پر موت تو آئے گی نہیں، اب جب یہ سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، لوہے کی تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو دوبارہ سے انہیں جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اسے یہ عذاب دیا جائے گا۔ اس دن میں جو کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں گے اور وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، یا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ ایک عورت آئی تھی اپنی بیٹی کو لے کر اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اللہ کی بندی بتلا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تجھے اور تیری بیٹی کو اس کے بدلے
جہنم کی آگ کے 2 موٹے کنگن پہنائے جائیں؟ وہ ڈر گئی، کانپ اٹھی، کیونکہ سینے میں ایمان تھا. اس نے فوراً اپنی بیٹی کے ہاتھ سے سونے کے 2 موٹے کنگن اتار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے اور کہا یا رسول اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور اسے میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجیے. جو کچھ آپ کے شوہر نے آپ کو دیا ہے، سونا دیا ہے، نقدی دی ہے، اور وہ اتنی ہے جو کہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے روپے پیسے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس مال کے اوپر فرض ہوتی ہے. وقت نکالیں، پڑھیں، علماء مشائخ اساتذہ موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں. جو کچھ ایک بیوی کو اس کا شوہر دیتا ہے حق مہر، اگر وہ اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ چکا ہے تو پھر بیوی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر نہیں کرتے تو فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اسے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ جو کچھ بھی آپ نے دینا ہے کسی پر احسان نہیں کرنا کہ احسان جتلاتے پھریں کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات خیرات ہو، بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا صدقے کے پیسے ہیں، بالکل بھی ضروری نہیں ہے، تاکہ کسی سفید پوش خوددار کی دل آزاری نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. ان 7 میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور اس قدر چھپ چھپا کر دیا کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کتنا دیا، کس کو دیا، کب دیا، کہاں دیا، کیوں دیا، کیسے دیا، اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، اس قدر چھپ چھپا کر دیا اس نے. جس طرح انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے ایسے ہی اسے چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے. موبائل فون نکال کے تصویریں اتارنا، آٹے کی بوری دیتے ہوئے، راشن دیتے ہوئے اور اسے نشر کرنا، یہ تذلیل ہے، تضحیک ہے غرباء کی، مساکین کی، اور لینے والے بیچارے منہ لپیٹ کے آ رہے ہوتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ گھر تک پہنچایا جائے باعزت طور پر، اور اگر کوئی آ ہی گیا ہے لینے کے لیے تو تب بھی کوشش کی جائے، حتی المقدور کوشش کی جائے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے لینے والے کی دل آزاری نہ ہو، اس کے دل کو، اس کے جذبات، احساسات کو ٹھیس نہ پہنچے، تاکہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے جیے، کوئی اسے غریبی کا، یتیمی کا، مسکینی کا تانا نہ مارے، تاکہ وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولهم عذاب الیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے بات ہی نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان 3 میں سے ایک المنان، احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا. لہذا اس ادب کا بھی خیال رکھنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ وبعد. اللہ کے بندو، یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ وقت نکالیں اور ان سوالوں کے جواب پوچھیں علماء اور مشائخ سے. زکوٰۃ کس قسم کے مال پر فرض ہے؟ کیا میرے گھر اور گاڑی پر بھی زکوٰۃ ہے؟ کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ کیا سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے؟ کیا زکوٰۃ کے لیے رمضان کا انتظار کرنا چاہیے؟ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟ مقروض جس نے قرض لیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ کیا شوہر نے اپنی بیوی کو جو مہر دیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ کیا مہر کی زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا یا بیوی ادا کرے گی؟ سونے چاندی کا نصاب کیا ہے؟ نقدی روپے پیسوں کا نصاب کیا ہے؟ دکان میں موجود مختلف سامان کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم احفظ الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل واعرض عن الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.